پراپرٹی کا کوئی سوال نہیں، کسی طرح کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی لیگل اینٹی نہیں، لیکن ہم مسلمان تو ہو گئے، ہمارے آباء و اجداد تربیت ہوئی نہیں، لہذا ہمارے اوپر وہی تصورات ہیں، عورت کو جو ہے پاؤں کی جوتی کی طرح سمجھنا، یہ وہ کچھ ہم کر رہے ہیں، ان کے جائز حقوق بھی انہیں نہیں دیتے، اس کے نتیجے میں ہم جو مغرب کا ہم پر حملہ ہے اس کو مؤثر کرنے میں گویا ہم مدد دے رہے ہیں۔ اگر ہم اپنی خواتین کو وہ حقوق نہیں دیں گے، اگر ان کو یہ جو اللہ نے جو مقرر کیا ہے وہ انہیں نہیں دیا جائے گا، تو ظاہر بات ہے کہ رد عمل میں پھر جو یہ نعرے ہیں اور بڑے خوشنما جو دعوت اٹھتی ہے وہ لازماً ان کو کھینچ کر لے جائے گی۔ تو اس طرح بھی خیال رکھیے، ہمارے یہاں دیندار گھرانوں میں خاص طور پر یہ بات ہوتی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں، ان کی دلجوئی کتنی کرنی چاہیے۔ حضور نے کیا فرمایا ہے، تم میں سے بہترین لوگ ہو لیکن گھر والوں کے لیے اچھے ہوں، بہترین لوگ وہ ہیں ان کے حقوق کا لحاظ ہو، ان کے ساتھ سلوک ہو، ان کی دلجوئی ہو، ان کے احساسات کا بھی پاس کیا جائے۔ البتہ جہاں شریعت کا دین کا معاملہ آ جائے بیٹھل گئی، سیدھی سیدھی بات، یہ تلوار کی طرح آپ بندے ہو جائے اس وقت کہ یہ معاملہ دین کا ہے، اس میں میں تمہاری کوئی رعایت نہیں کر سکتا، ہاں میرے معاملات کے اندر جو بھی تم چاہو میں نرمی کروں گا، یہ ہو سکتا ہے۔ بس اس کو ذہن میں رکھیے، یہ کڑوی بولی ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ اب درمیان کے الفاظ کو تو جدید جو ہمارے ہیں دانشور وہ لے لیتے ہیں، اوپر کا نہیں دیکھتے کہ مَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، برابری کہاں رہی؟ شادی کرتے ہوئے برابری ہے، عورت کہہ سکتی میں شادی نہیں کرتی، شادی نہیں ہوگی، اس میں برابری ہے، دونوں کی رضامندی سے شادی ہوگی، یہ برابری ہے۔ لیکن جب ایک مطلب بیوی بن گئی اب برابر نہیں ہے۔ اب یہ سلسلہ جا کر پوری طرح بیان ہوگا سورہ نساء میں، الرجال قوامون علی النساء، یہ بات پھر وہاں آئے گی، اس کی تمہید ہے یہ کہ یہ کڑوی بولی ذرا خواتین کے حلق سے اترنی شروع ہو جائے، وَبَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، اور اسی طریقے سے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ البتہ اللہ نے جو ذمہ داریاں عورت کے حوالے کی ہیں، جس طرح کے اس کے فرائض ہیں ویسے ہی اس کے حقوق بھی ہیں، یہ اگر مد بات کہی جائے لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور یہ دنیا کا وہ اصول ہے کہ رسپانسبلٹیز اینڈ پریولیجز دے گو ٹوگیدر، کہیں آپ کا اگر ذمہ داری زیادہ تو حقوق اور اختیارات بھی زیادہ ہوں گے، ذمہ داری بہت ڈال دی حقوق و اختیارات اتنے ہیں نہیں، آپ ذمہ داری ادا نہیں کر سکتے، جہاں ذمہ داری کم ہوگی وہاں حقوق و اختیارات بھی کم ہوں گے، یہ دونوں چیزیں پروپورشنل چلتی ہیں۔ اب چلیے آگے، مجھے اندیشہ ہے کہ میں نے خاصا وقت اس میں لگا دیا۔ اب طلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے، یعنی ایک شوہر کو دو مرتبہ طلاق دے کر اور رجوع کر لینے کا حق ہے۔ ایک دفعہ طلاق دی اور عدت کے اندر رجوع کر لیا، ٹھیک ہے، پھر طلاق دی اور عدت کے اندر رجوع کر لیا، ٹھیک ہے، تیسری مرتبہ طلاق دی اب رجوع نہیں کر سکتا۔ اب طلاق مرتان دو مرتبہ ہو سکتا ہے، فإمساک بمعروف اور تسريح بإحسان۔ اب اس کے بعد فیصلہ کرو، یا تو روکو اس کو اپنے گھر میں، تو وہ بھی بیٹی کے ساتھ بھلائی کے ساتھ، تنگ کرنے کے لیے نہیں، پریشان کرنے کے لیے نہیں، اور تسريح بإحسان، یا رخصت کر دینا ہے اچھے بھلے طریقے سے، بڑے مانسوں کی طرح خوبصورتی کے ساتھ، روکو تو بھلائی کے لیے، اور اگر رخصت کرنا ہے تو خوبصورت انداز میں۔ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا تھا اس میں سے کچھ بھی واپس لو، جو بھی تم نے انہیں مہر دیا تھا اس میں سے کچھ واپس نہیں لے سکتے جب تم طلاق دے رہے ہو۔ ہاں اگر عورت طلاق مانگے تو اسے اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑنا پڑے گا، یہ دوسری بات ہے، لیکن جب بد طلاق دے رہا ہے تو پھر وہ نہیں اس کو اس میں سے جو بھی کچھ دیا ہو، یہاں تک کہ آیا ہے کہ اگر تم نے ان کو احداہن قنطارا، سونے کے ڈھیر دیے ہیں، ان میں سے بھی کچھ نہیں لے سکتے واپس۔ ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا ان لا يقيما حدود الله، البتہ اگر وہ دونوں یہ سمجھیں کہ ہم حدود اللہ کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ مراد کیا ہے کہ فیملی لائف کے ضمن میں جو اللہ نے احکام دیے ہیں، جو آداب ہیں، جو ان کے مقاصد ہیں، وہ ہمارے مابین اتنی موافقت مزاجی نہیں ہے کہ ہم ساتھ چل سکیں۔ ایک عورت اگر یہ محسوس کرتی ہے فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، پھر اگر اس کا یہ خیال ہے کہ یہ نہیں رکھ سکیں گے تو پھر کوئی حل نہیں ہے ان دونوں پر کہ جو کچھ دے دلا کر عورت فدیے میں اپنے آپ کو چھڑا لے، یعنی کہ ٹھیک ہے تم نے مجھے 10 لاکھ مہر دیا تھا، میں 5 لاکھ تمہیں واپس کرتی ہوں، یا تم نے 10 لاکھ کا میرا مہر رکھا تھا، میں کھلا مانگ رہی ہوں، میں صرف 5 لاکھ کا تم سے تقاضا کرتی ہوں، اسے اپنے مہر میں سے کچھ چھوڑنا ہوگا، یہ فدیہ ہے۔
تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کے حدود ہے، ان سے تجاوز مت کرو۔ دیکھیے روزے وغیرہ کتنے میں فلا تقربوها، اور یہاں فلا تعتدوها، اس لیے کہ یہاں جھگڑنے سے آدمی جو ہے تو ان حدود کو پامال کر جاتے ہیں، قانون یہی رہ جاتا ہے، وہ اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ جب یہ کام دا حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو اللہ کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہی ظالم لوگ ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اب اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دی، اور طلاق مرتان تو ہو چکا، اس کے بارے میں سارے احکام آ گئے، لیکن اب اگر دے دی مراد ہے تیسری مرتبہ، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدِ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو اب وہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگی جب تک کہ وہ عورت کسی اور شوہر سے شادی نہ کرے۔ اس کو حلالہ کہتے ہیں، لیکن یہ حلالہ کروانا یا کرنا اور کسی کے ساتھ یہ معاہدہ کرنا، تم شادی کر لو پھر طلاق دے دینا، اس پر لعنت فرمائی ہے، حضور نے لعنت فرمائی ہے۔ اور ہمارے ہاں علم میں آتی ہے، یہ بات سننے میں آتی ہے کہ بہت سے علماء نے اس کو دھندے بنا رکھا ہے۔ حلالہ مولوی مشہور ہے مختلف شہروں کے اندر۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ بھی دوسری شادی کی دوسری جگہ پر اس عورت نے، اس شوہر سے بھی نہیں بنی، اس نے بھی طلاق دے دی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، تو اب کوئی گناہ نہیں ہوگا ان دونوں پر کہ وہ رجوع کر لیں، پہلے سابق شوہر سے شادی کر لیں۔ یعنی عورت کو شاید عقل آ گئی ہو، کوئی اسی کی زیادتی تھی کہ پہلے شوہر کے ہاں بس نہیں سکی، اب دوسری مرتبہ تجربہ ہو گیا تو اس کے کام ہو گیا کہ کوئی غلطی میری ہی ہے، اب شاید دوبارہ وہ اپنے شوہر کی طرف، سابقہ شوہر کی طرف رجوع کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے۔ ان ظنّا ان یقیما حدود اللہ، اگر ان کو یقین ہو کہ اللہ کے حدود کی پاسداری کر سکیں گے، اللہ کی حدود جو ہے احکام شریعت، ان کے بہرحال خود نظر رکھنا ہے اور فوق رکھنا ہے۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ تو حدود ہیں اللہ کے جن کو وہ واضح کر رہا ہے، کھول کھول کر بیان کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو علم حاصل کرنا چاہیں۔ ترجمہ یہ ہوتا ہے عام طور پر جنہیں علم حاصل ہے، اصل میں کسی وقت فعل کو طلب و فعل کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں، یعلمون جو جاننا چاہیں، جن کے اندر طلب ہے علم کی۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو جب تم نے اپنی بیویوں کو طلاق دو اور پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو اب چاہو تو روکو انہیں لیکن معروف طریقے سے، اور چاہو تو انہیں رخصت کر دو وہ بھی اچھے طریقے پر۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور دیکھو ایسا نہ کرو کہ تم روکو انہیں تنگ کرنے کے لیے۔ اچھا اس کی میں اور خبر لوں گا رجوع کر کے ذرا، اگر تو طلاق ہو گئی تو آزاد ہو جائے گی۔ غصہ اتنا خراب ہوا ہے کہ ابھی وہ غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا ہے، رجوع کر رہا ہے اس لیے کہ اسے اور پریشان اسے اور تکلیف پہنچاؤ، تو آپ نے چاہے وہ قانون کی اجازت دے رہا ہے لیکن تم نے قانون کا مذاق اڑایا، تم نے اللہ کو دی اس اجازت کا ناجائز استعمال کیا۔ ہاں اگر بسانے کا واقعی ارادہ ہو گیا ہے تو ضرور تم رجوع کر لو، رجوع کا حق تمہیں ہے، لیکن اگر یہ نہیں ہے پریشان کرنا ہے، فلا تمسكوهن ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، جبر جدا ان پر زیادتی کرنے کے لیے، ستانے کے لیے۔ ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اس نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا۔ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور دیکھو اللہ کی آیات کو مذاق پر کھیل نہ بنا لو، ٹھٹھا نہ بنا لو۔ یہ سیدھا جان لیجیے لا از لا، there can be law which has no flaw. Flawless law is impossible. اس لیے تقویٰ، اللہ کا خوف ہر جگہ پر بار بار، ورنہ تم اللہ کی شریعت کا تماشا بنا دو گے، ٹھٹھا بنا دو گے۔ ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا واذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو، ذکر کرو، شعور کرو اللہ کے انعامات کا یہ تم پر ہوئے ہیں۔ وما انزل علیکم من الکتاب والحکمت، اور جو اس نے نازل فرما دی ہے تم پر اپنی کتاب، اپنی شریعت اور حکمت، یعظکم بہ، اس کے ذریعے سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے، سیدھا راستہ بتا رہا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا حقیقی علم حاصل ہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تم عورتوں کو اپنی عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں، تو مت آڑے آؤ اس میں کہ وہ عورتیں پھر نکاح کر لیں اپنے سابق ازواج سے، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جبکہ وہ آپس میں رضامند ہو جائیں
بھلے طریقے پر. یعنی اگر طلاق مغلظ نہیں ہے، دیکھیے ایک طلاق ہوتی ہے بائن، پہلی طلاق دوسری طلاق، یہ جب تک عدت ختم نہیں ہوئی طلاق رجعی کہلاتی